بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم کس نمبر 13 میں حاضر ہیں، اور آج ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث لا نور پر مطلع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اہل تشیع کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، بالخصوص مولانا باقر مجلسی جو ان کا چوٹی کا محدث ہے، اس نے حدیث لا نور کو موضوع، باطل اور من گھڑت قرار دیا، اور اس کی جو تیسری دلیل پیش کی وہ یہ کہ اگر حدیث لا نور واقعی سچی تھی، ٹھیک تھی، درست تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضور سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے کیوں مطلع نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں بتلایا کہ یہ حدیث ہے اور اس کے اوپر تم نے بھی عمل کرنا ہے؟ حضور زور دیتے اس بات کے اوپر۔ اگر ان کو پتا ہوتا تو بلا وجہ وہ صدیق اکبر کو بار بار جھگڑا نہ کرتے اور ان کی بارگاہ میں بار بار مطالبہ نہ کرتے تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے حدیث لا نور من گھڑت بے موضوع ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، یہ مسلم ثبوت ہے ہی نہیں۔ تو مولانا باقر مجلسی نے یہ دلیل پیش کی حدیث لا نور کو من گھڑت قرار دینے کے لیے، لیکن یاد رہے ہمارا پہلا جواب یہ ہے، آج کی قسط کے اندر کتب اہل سنت و جماعت کی کتب حدیث میں سے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے، آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنی کثیر تعداد ہیں، اور یہ حدیث مسلم و ثبوت تھی، حضرت مولا علی کو بھی پتہ تھی، اور حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی تھی یقینی طور پر۔ اس کا پہلا جو بہترین وہی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 44، 61 اور 62 کے اندر وہ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، بتلایا حضرت مولا علی کو، حضرت عباس کو کہ اتعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ؟ قال نعم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو قائم رکھا، قائم کیا ہوا ہے، کیا تم دونوں کو پتہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو دونوں نے کہا جی ہاں ہمیں پتہ ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہ حدیث حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم تھی تو یقینی طور پر حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے معترف ہوگی، اور ان کو بھی پتہ ہوگا، جس طرح کی پچھلی ایک قسط کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ تو پتہ چلا فرق صرف یہی ہے، حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں صاحبان حضرت مولا علی، حضرت عباس، اس حدیث کی عمومیت کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باقی ماندہ اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر وراثت جاری ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی، یہ اس کے قائل تھے۔ لیکن حضور سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام اس حدیث کی تخصیص کے قائل تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کوئی بھی باقی ماندہ چیز کے اندر بالکل وراثت جاری نہیں ہو سکتی، وہ بطور وراثت کسی کی ملکیت میں نہیں دی جا سکتی۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ حضور سیدہ کائنات اس سے معترف تھی۔ آگے جو اس حدیث کے راویان ہیں، تو مولانا باقر مجلسی کا اعتراض سنیے، انہوں نے جو اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ معذرت و معذلہ، اس کی روایت کرنے والے ابو بکر اور 2-3 منافق کے سوا اس حدیث کو کوئی روایت کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ حدیث واضح ہو گئی کہ یہ حدیث جھوٹ ہے۔ معذلہ دیکھی حضور سیدنا صدیق اکبر اور حضور سیدنا عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام کو مولانا باقر مجلسی نے اس عبارت کے اندر منافق جانا ہے، منافق گردانا ہے، حالانکہ اس بد نصیب اور بدبخت کو اتنا پتہ نہ تھا کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب آپ سنیے کتنی تقصر اور تعدد کے ساتھ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، لیکن ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، ایک دو روایت لینی اور اس کو لے کر اتنا چھنچھٹ لے کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے امام بخاری اپنے سند کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے عطا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ چھوڑا ہے اس میں ان کی وراثت کو تقسیم کریں۔ حضرت ابوبکر نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی، امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بیہقی نے، اور امام شیخ علی متقی بن مصعب الدین ہندی صاحب کنز العمار شریف، انہوں
انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے. آپ اندازہ لگائیں متعدد کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. اسے آگے چلیے امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا ٹھہرو میں تم کو اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اب اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے صحابہ کرام ہیں آپ نے نام سن لیے، سب نے شہادت دی، گواہی پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں. اب اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بیہقی نے اور شیخ علی متقی بن حسن الدین ہندی صاحب کنز المعارف شریف انہوں نے بھی اس کو روایت کیا. کتنی مشہور ہے حدیث. اس کے علاوہ امام ترمذی کے کمنٹ سنیں سبحان اللہ اس حدیث کے متعلق. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صاحبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور لکھا ہے. اس باب میں یہ فرماتے ہیں حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن غریب ہے. آپ نے یہ بالکل اتھینٹک اور بہتر طریقے کے ساتھ آپ نے یہ روایت کیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے جید محدثین کرام روایت کر رہے ہیں لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی ان کو پتہ نہیں. اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، ان کی اپنی علمی خیانتیں ہیں اور انہوں نے یہ علم بیان نہیں کیا. اور ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے، امام بیہقی نے، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا جو کہ میں اگر پیش کروں وہ حدیث وہ میرے سامنے ہے تو وہ کافی وقت لگ جائے گا، تو اس کو بھی روایت کیا. اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی کی مزید گفتگو سنیے. ملا باقر مجلسی نے جو لکھا ہے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر نے حضرت عمر کے خوف کی وجہ سے یہ شہادت دی تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کے اوپر مزید تبرہ، مزید ایک جھوٹ اور من گھڑت بات کہ ان صاحبان نے حضرت عمر کے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے ہاں کر دی تھی کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور شہادت دے دی تھی. معذرت کتنا من گھڑت اور جھوٹ بات کہہ رہی ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. آپ نے ابھی سنا امام مسلم نے اور امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے اور بیان کیا کہ ان صاحبان نے اس حدیث کی شہادت دی ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں. ان صاحبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یہ کوئی عام بندے تو نہیں تھے، یہ تو بہت بڑی شخصیات تھی جس کے اندر ان کا بہت بڑا مرتبہ. یاد رہے جس طرح ہمارے ہاں امام بخاری ہیں اسی طرح ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی ان کے نزدیک بھی اتنا درجہ رکھتا ہے جتنا امام بخاری ہمارے درجہ رکھتا ہے. لیکن آج کی قسط کے اندر آپ کتب اہل سنت و جماعت کے دلائل سن رہی ہیں. اگلی قسط کے اندر قسط نمبر 14 میں آپ کے سامنے کتب اہل تشیع سے آپ کو صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث ثابت کر کے پیش کروں گا اور آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ یہ حدیث صحیح تھی، بہتر تھی، موجود تھی اور تمام صاحبان علم اس سے معترف تھے. اس وجہ سے حضور سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور سید صدیق اکبر نے یہ حدیث سنوائی تو آپ خاموش ہو گئی اور آپ نے مزید اس کے اوپر مطالبہ نہ کیا. امام مسلم نے اپنے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے، امام بیہقی نے اور امام شیخ علی متقی بن حسن الدین ہندی نے اس کو روایت کیا. اس کے علاوہ حافظ نور الدین الحیثمی امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے. اس حدیث کو امام بزار نے مسند بزار کی روایت کیا ہے اور فرمایا اس کے تمام راوی صحیح ہیں. حافظ نور الدین حیثمی بھی بیان کر رہے ہیں اور صاحب مسند بزار بھی روایت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کے راویان بالکل صحیح ہیں اور ٹھیک ہیں.
اب आ जाइए शेख अली मुत्तकी बिन हुसैन हिंदी कंज़ुल उम्माल शरीफ, वो बयान करते हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो बयान करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने ये इरादा किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाकर किसी को भेजकर मिरास का सवाल करें। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये नहीं फरमाया था कि हमारा वारिस नहीं बनाया जाएगा, जो कुछ हमने छोड़ा है वो सदका है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने तमाम अज़वाज मुतहरात को ये हदीस सुनवाई और उनको बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तुम्हें मालूम नहीं है, कि तुम्हें पता नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हमारा वारिस नहीं बनाया जाएगा, हमने जो कुछ भी छोड़ा वो सदका। तो प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं इतने आइम्मा किराम इस हदीस को रिवायत कर रही हैं और जिनके नाम लें तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन याद रहे इस हदीस को रिवायत करने वाले और इस हदीस की तस्दीक करने वाले, इस हदीस की शहादत देने वाले मुतअद्दिद सहाबा किराम हैं, जिनके नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये वो साहिबान हैं जिन्होंने तस्दीक भी की और इनमें से बाज़ वो हैं जिन्होंने रिवायत भी किया है, इस हदीस को बयान किया है। अब आइए आइम्मा अहले बैत में से बहुत बड़ा नाम, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा नाम इमाम बैहक़ी ने अपनी सनद के साथ इसको रिवायत किया है। फुदैल बिन मरज़ूक़ वो कहते हैं ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, सुभान अल्लाह, कैसा अज़ीम मर्तबत नाम है। और अहले बैत अतहार में से चमकते सितारे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर मौला अली के पड़पोते हैं, वो बयान कर रहे हैं। अगर मैं ये दलील आप देखें, काबिल तवज्जो बात है, सुभान इमाम बैहक़ी ने कमाल कर दिया ये रिवायत बयान करके आले बैत अतहार के अज़ीम मर्तबत इमाम बोल रहे हैं, उनकी ज़बानी सुनिए। हज़रत ज़ैद कहते अगर मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जगह होता तो फतक के बारे में मैं वही फैसला करता जो हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था। सुभान अल्लाह, हुज़ूर मौला ने के पड़पोते बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये अहले बैत अतहार की, ये अहले बैत की शहादत है और बकसरत कुतुब अहदीस से आपने तस्दीक भी सुन ली है और सहाबा किराम की रिवायात भी आपने सुन ली हैं और इन तमाम तर सदाकतें, दलाइल और शवाहिद की रोशनी में अहले सुन्नत व जमात इस प्लेटफार्म पर पहुंचे हैं कि ये हदीस मुसल्लम सबूत थी, साबित थी, सहाबा किराम भी मुअतरफ थे, अहले बैत अतहार के आइम्मा भी मुअतरफ थे। इस तरह की आप एक किस्त में पीछे सुन चुकी हैं। आज की किस्त के अंदर आपने ये दलाइल सुन लिए, कितने आइम्मा किराम ने इस हदीस को रिवायत किया और ये हदीस साबित है। अगली किस्त के अंदर किस्त नंबर 14 में आप सुनेंगे आइम्मा अहले तशय्युअ ने कितनी आसानीत के साथ इस हदीस को रिवायत किया है। आप हमारे साथ हैं, अगली किस्त का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।